نبی نزدیک آئے، بہت نزدیک آئے، اتنا نزدیک آئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہمیں اپنے بندے سے جو بات کرنی، بس یہ کف کر رہی ہیں، ہمیں جو بات کرنی تھی وہ بات ہم نے کرنی۔ اس سفر میں بیچ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ خاص مناظر بھی دکھائے گئے، اور آپ پوچھتے رہے یہ کیا منظر ہے۔ اس میں زناکاروں کا برا انجام دکھایا گیا، سود کھانے والوں کا برا انجام دکھایا گیا، نماز چھوڑنے والوں کا برا انجام دکھایا گیا، ظلم کرنے والوں کا برا انجام دکھایا گیا۔ 8 خطرناک مناظر دکھائے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے رہے یہ کون ہیں، یہ ان کا کیا ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ فلاں سین جو آپ نے دیکھا تھا وہ زناکاروں کا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں جو بے شمار اہم ترین واقعات اسلامی تاریخ میں ہوئے ہیں، ان میں اہم ترین اور بہت ہی یونیک ترین واقعہ معراج بھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھی تھی جن آیتوں میں معراج کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے چند منٹوں میں معراج کی ساری ڈیٹیل بیان نہیں کی جا سکتی، بس اس بارے میں چند پوائنٹس کی باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ معراج کا بیان قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، سیرت میں بھی ہے، اور عقائد میں بھی ہے۔ 4 ہمارے بڑے بڑے علم کے شعبوں میں اس کی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے۔ قرآن میں اس لیے کیونکہ قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، تو یہ معراج کا بیان ہے۔ تو جب قرآن کریم میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کا میٹر ہے۔ اس کے بعد پھر حدیثوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ معراج کا پورا واقعہ بیان ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل ہی میں بخاری شریف کا سبق پڑھا رہا تھا، اس میں اس کا معراج کی پوری حدیث بیان ہوئی ہے، بخاری شریف میں حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو گیا حدیث کا میٹر بھی ہے، اور جب حدیث میں آئے گا تو حدیث کی تمام تشریحات وہاں کرنی ہوتی ہے محدثین کے لیول کی۔ اور تیسرا ایک علم ہمارا ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم عقائد، علم الکلام۔ یہ علم عقائد کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جس میں مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں، ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں۔ وہ مسائل کی چیز نہیں ہے، مسائل کا بیان تو ہوگا فقہ کی کتاب میں، عقائد کی کتابوں میں ہوتا ہے عقائد کا بیان۔ اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، اس میں ماننا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، سارے نبی برحق تھے، آخری نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کے مخلوق فرشتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، تقدیر بھی ہے، یہ ساری ماننے کی چیزیں ہیں، ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ان عقائد میں ایک عقیدہ ہوتا ہے کیا کہ ایمان والے کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنی نبی کو معراج کرائی ہے، اور اس معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 آسمانوں کا، جنت کا، جہنم کا، سدرۃ المنتہا کا سارا سفر کیا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، حدیث کو بھی مانتا ہوں، مگر میں نہیں مانتا معراج ہوئی ہے، کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ کیسے اتنا سفر ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں نہ راکٹ تھے، نہ جہاز تھے، نہ اڑ سکتے تھے، تو میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لہذا میں نہیں مانتا اس کو۔ تو جواب آئے گا کہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے۔ ہم ڈکلیئر تو نہیں کریں گے اب ایمان سے نکل گئے، کیونکہ ڈکلیئر کرنے کے لیے کچھ فارملٹیز پورا کرنا ضروری ہے۔ کسی ایمان والے کو ایمان سے باہر کرنے کے لیے جب کفر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ فارملٹیز ہیں، مثلا اسے بات کرنی ہوتی ہے، اس کا کنفیوژن دور کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی شکل نہ بنے تو اخیر میں کہنا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ڈکلیئر ہو جائے گا کہ آپ اسلام سے باہر نکل گئے، آپ سوچو ابھی۔ تو مرتد ہونے کا فیصلہ کرنا، کافر ہونے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل اور خطرناک فیصلہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے دوسرے کو کہا کافر، اگر وہ کافر نہیں ہوگا تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور باقی کتابوں میں بھی ہے۔ تو جب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں نبی کو نبی مانتا ہوں مگر میں خاتم النبی نہیں مانتا، یا میں نبی کو نبی مانتا ہوں مگر معراج نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ معراج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جواب آئے گا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، یہ عقل کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی اور انسان مانتا ہے، بے شمار چیزیں وہ ہیں جو عقل میں نہیں آتی اور انسان مانتا ہے۔ روزانہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جب وہاں سے بولتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہماری عقل میں نہ آئے۔ مجھے سر میں درد ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بہت اچھا، پین کلر کا میں انجیکشن کروں گا، تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں درد ہے وہیں انجیکشن کرو،
وہ کہتا ہے یہاں انجیکشن نہیں ہوگا، انجیکشن یہاں پر ہوگا۔ میں کہوں گا جناب میری عقل یہ کہتی ہے جہاں درد ہے وہیں انجیکشن کرو، تو وہ کہے گا آپ اپنے عقل وہیں رکھو، میں نے میڈیکل پڑھا ہے، میڈیکل میں جو ہے میں وہی کروں گا۔ غرض یہ کہ بے شمار چیزیں انسان آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی موبائل کی تھیوری بتاتا تو کون مانتا ہے اس کو؟ سب لوگ کہتے ہیں تو پاگل پن کی بات آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا ڈبہ ہوگا، اس میں بٹن دبائیں گے اور دنیا میں جہاں چاہیں وہاں بات کریں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو اس زمانے کی عقل مانی نہیں سکتی تھی اس کو۔ آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل۔ غرض یہ کہ آج ایک چیز عقل کے خلاف ہے، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ جناب سرجری ہوگی اور سرجری کرنے والا ایک بر اعظم میں ہوگا اور پیشنٹ دوسرے بر اعظم میں ہوگا اور وہاں سے ڈیجیٹل وہ سرجری کرے گا اور یہاں سرجری ہو جائے گی، ہر آدمی کہتا ہے، میڈیکل والے بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج اگر 200 سال پہلے کوئی کہتا ایسا کیمرہ بننے والا ہے کہ چاند پر مکھی اگر ہوگی، اس مکھی کی آنکھ میں جو لائٹ ہے اس لائٹ کو یہاں کا کیمرہ کیچ کر لے گا، تو کہیں گے یار یہ نہیں ہو سکتا، انسان کی عقل محدود ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ معراج میں نہیں مانتا کیونکہ میری عقل میں نہیں آ رہا ہے، تو جواب آئے گا آپ اپنی عقل میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ معراج کا انکار کر دیں گے تو خطرہ ہے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو معراج قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے اور عقائد کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو 4 بنیادی موضوع، 4 اہم ترین ہمارے علوم میں معراج کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایمان والے کو یقین رکھنا ہوتا ہے کہ معراج ہوئی ہے اور برحق ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ معراج میں اللہ کے نبی کا جسم اوپر چلا گیا تھا یا صرف روح چلی گئی تھی؟ بے شمار مسلمان یہ کہتے ہیں کہ معراج ہوئی ہے مگر حضور کو روحانی معراج ہوئی ہے، یعنی خواب ہوا ہے۔ تو خواب تو روز انسان دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی خواب دیکھتے تھے، وہ خواب نہیں ہے، وہ جسمانی بیداری میں اور جسم کے ساتھ اللہ کے نبی ایسا معراج میں تشریف لے گئے ہیں۔ کیسے گئے ہیں؟ آج کا زمانہ تو راکٹوں کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ تو جہازوں کا زمانہ ہے، اب تو ٹرینیں بھی ایسی بن رہی ہیں جو جہاز کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ تو غرض یہ کہ جب آج کے انسانوں نے ایسی گاڑیاں، ایسے راکٹس تیار کیے جو آواز سے بھی تیز چلتے ہیں، تو جو چیز آپ کہتے تھے ہو نہیں سکتی وہ انسان کر رہے ہیں خود ہی۔ اس سلسلے میں اور بہت ساری دوسری تفصیلات جو ظاہر بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی سلسلے کا اگلا ٹاپک، معراج کب ہوئی ہے؟ جواب ہے اسی مہینے میں۔ کون سی تاریخ ہے؟ اس میں لمبی ڈیٹیل ہے۔ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کو معراج ہوئی ہے، جو آج یعنی آج 26 ہے اور کل کو 27 ہے، آج کی رات میں یہ معراج ہوئی ہے۔ دوسری باتیں بھی اس سلسلے میں ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت مشکل ترین حالات تھے، یہاں تک کہ حضور کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ ان کے دشمن پلان بنائے ہوئے تھے ان کو ہم قتل کر دیں گے، کیونکہ آپ کے لیے حفاظت کا جو انتظام اس وقت تک تھا وہ کیا تھا کہ باہر ابو طالب تھے جو حضور کے چاچا تھے اور وہ حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے قاتلانہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور کے گھر کے حالات بھی بڑی پریشانی کے تھے۔ حضرت آپ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو چکی تھی۔ تو غرض ہے کہ باہر بھی مشکلات تھی، اندر بھی مشکلات تھی۔ اس غمزدگی کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ السلام طائف والوں کو گئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، انہوں نے وہاں سے توہین کی اور نہایت ہی غلط سلوک کیا، اور وہاں سے حضور مایوس ہو کر کے زخمی ہو کر واپس آ گئے۔ تو غرض یہ کہ اس پریشانی کے عالم میں تھے، تو اسی زمانے میں اللہ نے معراج کرائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری تفصیل بیان فرماتے ہیں بذات خود، اور وہ حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بخاری شریف میں تقریباً 10 جگہ معراج کی حدیث نقل ہوئی ہے، تقریباً 10 جگہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوگی، کہیں ڈیٹیل میں ہے کہیں اختصار کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، اللہ کے نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ جبریل آئے اور مجھے اپنے گھر سے لے گئے خانہ کعبہ حتیم کے اندر، اور وہاں میرا غسل دیا گیا، جنت سے برتن لائے گئے، آب زمزم سے مجھے غسل دیا گیا، پھر یہاں سے میں نے ایک سفر کیا بیت المقدس کا، پھر بیت المقدس سے میں نے اگلا سفر کیا آسمانوں کا۔ اس سفر کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے۔ اس سفر میں بیچ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ خاص مناظر بھی دکھائے گئے، اور آپ پوچھتے رہے یہ کیا منظر ہے۔ اس میں زناکاروں کا برا انجام دکھایا گیا، سود کھانے والوں کا برا انجام دکھایا گیا، نماز چھوڑنے والوں کا برا انجام دکھایا گیا، ظلم کرنے والوں کا برا انجام دکھایا گیا۔ 8 خطرناک مناظر دکھائے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی اعظم پوچھتے رہے یہ کون ہیں، یہ ان کا کیا ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ فلاں سین جو آپ نے دیکھا تھا وہ زناکاروں کا تھا، فلانا سین جو آپ نے دیکھا تھا وہ
सूद खाने वालों का था, फलाना मंजर जो आपने देखा था वो फलानी कौम का था। यानी दुनिया में जो जराइम होते हैं उन जराइम के नतीजे में आगे क्या होगा वो मंजर आपको दिखाया गया था कि वापस आकर आप इंसानों को बताएं जिस जुर्म को मैं कहता हूं मत करो अंजाम ये निकलता है। उसके बाद फिर आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस पहुंचे, तमाम नबियों की इमामत की, और वहां आज की जुबान में हम कहेंगे कि एक बाकायदा इस्तक़बालिया जलसा हुआ है। ये आज के लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ, वहाँ ये लफ्ज़ नहीं है। वहाँ ये है कि जब अल्लाह के नबी अस्सलाम बैतुल मक़दिस पहुँचे हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इंतज़ार में थे। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, फिर उसके बाद इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीर की, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो सीरत की किताब में लिखा हुआ था आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फिर आखिर में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। तो आपने पहला जुमला कहा था, तमाम हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। फिर तमाम नबियों की इमामत आपने की। फिर यहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमाते हैं, पहले आसमान पर फलाने नबी से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान में फलाने नबी से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर फलाने नबी से मुलाकात हुई, उस नबी से मेरी क्या बातें हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात कहाँ हुई। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम उससे ऊपर निकले, आसमान ख़त्म हो गए, फिर उससे अगली वाली दुनिया शुरू हुई जिस दुनिया को हम इस यहाँ रह करके नहीं समझ सकते, यहाँ तक कि अल्लाह की बारगाह में पहुँचे। और उसके बाद अल्लाह ताला शान को कुरान करीम में फरमाते हैं कि सुमदना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि नबी नज़दीक आए, बहुत नज़दीक आए, इतना नज़दीक आए कि दो कमानों का फासला रह गया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमें अपने बंदे से जो बात करनी, ये कस कर रही कस कर, हमें जो बात करनी थी वो बात हमने कर ली। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने ख़ास बंदे पर जो वही करनी थी वो वही हमने कर दी। अब इसकी डिटेल समझना कि वो वही क्या थी और अल्लाह और नबी के ज़मान फासला कितना था, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा तो क्या नज़र आया, वहाँ नूर था, देखा भी या नहीं देख पाया। ये इल्मी बहसें हैं, ये अवाम में बयान करने की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जिनको पढ़ने लिखने में मिजाज हो वो पढ़ें डिटेल के साथ, लेकिन सही लिटरेचर पढ़ें, सही लिखने वालों की बात पढ़ें। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब वापस निकले हैं तो अल्लाह ताला शानों की तरफ से उम्मत के लिए एक तोहफ़ा आया। क्या तोहफ़ा आया कि जो भी मुझे अपना अल्लाह मानेगा और आपको अपना नबी मानेगा उसको मैं ज़रूर माफ़ करूँगा, और उसके लिए मेरी तरफ से ऐलान कर दीजिए कि वो जन्नत में जाएगा। बस जो शिरक नहीं करेगा, जो मेरे अलावा किसी और के सामने माथा नहीं टेकेगा, जो मेरे अलावा किसी और को माबूद नहीं मानेगा, बस वो मेरा है। उसके बाद उसने जुर्म किए होंगे, उसने गलतियां की होंगी, उसने मासियत की होगी, जिन कामों से मैंने मना किया वो उसने किए होंगे, जिन कामों का मैंने हुक्म दिया वो नहीं किए होंगे। ये अलग मैटर है, मगर बहरहाल उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं उसका माबूद बरहक हूँ, वो मेरा बंदा है, वो आपका उम्मती है, आप उनके नबी हैं। जिसने ये दो बातें मान ली गोया वो हमारे दायरे में आ गया, और जो इससे बाहर है उनका मामला अलग होगा, जो इस दायरे के अंदर आ गया उनका मामला अलग हो गया। एक बात तो ये। और दूसरे सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें नाजिल फरमाई, उन 3 आयतों की डिटेल इस वक्त बयान नहीं हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो अता की गई है वह है 50 नमाजें फ़र्ज कर दी गई कि आपकी उम्मत के लिए हमारी तरफ से 50 नमाजें। चुनांचे हज़रत आप अलैहिस्सलाम 50 नमाजें लेकर जब वापस आए हैं तो 5वें या 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार में थे और उसके हज़रत क्या लेकर आ रहे हैं, फरमाया 50 नमाजें उम्मत के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हज़रत 50 नमाजें, मेरी उम्मत आपके उम्मतियों से ज़्यादा ताकतवर थी। और दिलचस्प बात मैंने अभी बताया कि मैंने बुखारी शरीफ में कल ही हदीस पढ़ाई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हज़रत मेरी कौम जिस्म के एतबार से, दिल के एतबार से, पावर, बॉडी के पावर के एतबार से आपकी उम्मत से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, और मैंने इससे कम हुक्म उनको दिया था वो कर नहीं सके, तो आपकी उम्र 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, आप कम कराएं। बहरहाल उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वापस गए, नमाजें कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, यहाँ तक कि आखिर में 5 नमाजें रह गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप वापस जाएं और इनमें और कमी करा दें। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, अब मैं वापस नहीं जा सकता, अब कितनी मरतबा वापस जाऊँगा। तो बाद में अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई थी, 50 के बजाय 5 हैं, अदा 5 करो, अजर मिलेगा 85 का।
کیونکہ ہمارا قانون بدلتا نہیں ہے. اب ہم اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے, تھوڑی سی چینج کر دی ہے, مگر فیصلہ وہی ہے کہ 50 نمازوں کا اجر ملے گا, 5 نمازوں کی ادائیگی لازم کر دی گئی. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام واپس آئے, پھر یا تو بیت المقدس میں پھر دوبارہ نبیوں کی امامت کی ہے, اور یا پھر جاتے بھی امامت کی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. یہاں تک کہ صبح سویرے سے پہلے واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے, اگلے دن صبح آپ نے اعلان کر دیا کہ آج رات اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے آسمانوں کے سے, ہاں اس بیچ میں جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا, سدرۃ منتہا کو دیکھا, فرشتوں کی دنیا دیکھی, فرشتوں کی عبادت بھی دیکھی وغیرہ. واپس آ کر جب آپ نے اعلان کیا تو مکے کے لوگوں نے مذاق اڑایا, اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ اس مذاق اڑاتے اڑاتے ایک کافر چلا گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس, اور جا کر ان سے کہا آپ نے سنا جس کو آپ نبی مانتے ہیں آج وہ کیسی بات کہہ رہے ہیں, ان کے رائے کے مطابق بیوقوفی کی بات, ناممکن بات جو ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے کہا یہ بات صحیح ہے, انہوں نے کہی ہے, انہوں نے کہا ہاں کہی ہے. یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو صدیق اکبر فوراً انکار کر دیں گے, پھر تو نبی نہیں ہے, یہ سوچ کر کے وہ ان کو سنا رہے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں. اسی پر ان کو نام کر صدیق, اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں جو ابھی براہ راست انہیں سنی بھی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد پھر مکے کے کافروں نے کہا ٹھیک ہے علامت کیا ہے آپ کے پاس, کیا آپ یہ دیکھ کر کے آئے؟ تو آپ نے کئی علامتیں بتائی. ان علامتوں میں سے انہیں ایک علامت یہ بتائی کہ آپ تو پہلے بیت المقدس کبھی گئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو آپ بیت المقدس رات دیکھ کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ کر کے آئے. کہ ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں, بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, ستون کتنے ہیں, دروازے کہاں سے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے چند کافر کھڑے ہو گئے, ہمیں بتائیے بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں. اب ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب رات کو گئے تھے تو گن کر نہیں آئے وہاں بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں, دیواریں کیسی, دن دیکھ کون یاد رکھے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے زمین کے فاصلے سمیٹ دیے, اور وہ سوال کرتے تھے بتائیے بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں ستون کتنے ہیں, فرمایا اتنے ستون ہیں. دروازے کس طرف ہے, دیکھ کر فرما رہے دروازہ اس طرح سے ہے. اور وہ سارے وہ لوگ تھے جو ملک شام میں بزنس کرنے کے لیے جاتے تھے, ان کو معلوم تھا بیت المقدس کے حالات کیا ہیں. اس میں ابو سفیان بھی تھا اور ابو جہل بھی تھا. چنانچہ ان کے سوالوں کے جواب اللہ کے نبی نے دیے, اور ساتھ میں بھی فرمایا ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں آ رہا تھا, راستے میں مجھے نظر آیا, آج دن میں شام تک وہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا. لوگ انتظار میں رہے, شام کو قافلہ گیا. غرض یہ کہ معراج کا واقعہ حق ہے. اس معراج میں ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ نمبر 1, کسی نبی کو اس طرح سے معراج نہیں کرائی گئی, صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خاتم النبیین صرف محمد رسول اللہ ہے. کسی نبی کو اس طرح سے آسمانوں کی سیر نہیں کرائی گئی, حالانکہ نبی سارے سچے نبی ہیں, صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے. کسی نبی کو دکھایا گیا پھر کہا گیا اب بولو آپ, نہیں, صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب جا کر کے انسانوں کو بتائیں گے تو آپ کہیں گے میں دیکھ کر کے آیا ہوں, اور یہ سارا منظر میں دیکھ کر کے آیا. اور آخری میسیج جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جن جرائم کے سزاؤں کا حال دیکھا ہے, ان جرائم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس میں نماز چھوڑنا بدترین جرم, شرابیں پینا بدترین جرم, زناکاری میں مبتلا ہونا بدترین جرم, سود کھانا بدترین جرم, رشوتیں کھانا بدترین جرم, بھائی کا حق دبانا بدترین جرم, کسی پر ظلم کرنا بدترین جرم. یہ ان تمام جرائم کا بھیانک نتیجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کے سفر میں دیکھا. سیرت کے کسی کتاب میں پڑھیں, سیرت کی جو کتابیں اردو میں بھی لکھی گئی ہیں ان میں بھی کبھی سیرت لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ مناظر حضور کو دکھائے گئے ہیں, وہ 8 مناظر ہیں. ان 8 مناظر کے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے, اگر ہماری زندگی میں اس طرح کی کوئی غلطی کوئی کمی ہے تو وہ کمی دور کر دینی چاہیے. اور اس کے بعد جب آپ علیہ السلام معراج سے واپس آ گئے تو 5 نمازیں شروع ہو گئی, لیکن مکہ مکرمہ میں کھل کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ جانے کا ان کو نہ حق تھا نہ موقع تھا. اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں باقاعدہ 5 نمازیں شروع ہو گئیں اذانوں کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ. تو نماز کی پابندی کا عہد کر کے اٹھے.